بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 5ویں فصل ہے ہائے ضمیر کے بارے میں۔ سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمیر کے قواعد پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے گزشتہ جو چوتھی فصل ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے 5ویں فصل یہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ضمیر کے قاعدے ذکر کیے جائیں گے۔ اب ضمیر کہتے کس کو ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ضمیر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پوشیدہ ہونا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں ایک ہا لاحق ہوتی ہے، آخر میں لگتی ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عبارت میں پہلے ایک اسم ظاہر ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس اسم کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اختصار کی غرض سے اس کی جگہ میں ضمیر کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں بھی آپ کو اس کی کافی مثالیں مل جائیں گی، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ خالد آیا، اور میں کہوں خالد نے پانی پیا، خالد بیٹھا، خالد چلا گیا، تو اس میں جب میں بار بار خالد کا ذکر کروں گا تو کلام ایک طویل ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اس کے لیے ضمیر لے آؤں، پہلے تو میں خالد ذکر کروں گا، خالد آیا، پھر میں کہوں گا اس نے پانی پیا، وہ بیٹھا، وہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس نے پانی پیا، وہ بیٹھا، وہ چلا گیا، یہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں جو کہ خالد اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے عربی کلام کے اندر بھی اسم ظاہر کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوتی ہے، جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضمیریں ہوتی کتنی قسم پر ہیں، تو یہاں پر آپ اس بارے میں تفصیل یہ سمجھیں کہ جو ضمیر ہے یہ کل 70 قسم کے اوپر ہوتی ہے۔ باقی ایک نحوی اصول ہے، نحوی قاعدے ہیں، اگر آپ نے اس کے لیے تفصیل سمجھنی ہے تو اس کے لیے ہماری 2-3 پلے لسٹ موجود ہیں۔ اس میں آپ کو علم النحو کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو ہدایت النحو کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو قافیہ کی پلے لسٹ مل جائے گی، جہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ ان ضمیروں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تجوید کی، تو لہذا تجوید سے متعلقہ جو اصول و قواعد ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ ہا ضمیر کے ماقبل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ دیکھیں، جو ضمیر کے اوپر اعراب ہے وہ 2 قسم کا اعراب ہوتا ہے۔ ایک تو ضمیر کے اوپر یا تو ضمہ آتا ہے، یعنی ضمیر مضموم ہوتی ہے، یا پھر ضمیر کے اوپر کسرہ آتا ہے، یعنی ضمیر یہ مکسور ہوتی ہے۔ تو حضرت نے سب سے پہلے جو قاعدہ ذکر کیا ہے، حضرت نے سب سے پہلے مکسور والا قاعدہ ذکر کیا ہے، یعنی جب ضمیر کے اوپر کسرہ ہو تو اس کے بارے میں کیا اصول اور کیا ضابطہ ہے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ضمیر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ ہو، یا پھر جو ضمیر سے پہلے والا حرف ہے وہ یا ساکن ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے یا ضمیر کے اوپر آپ نے کسرہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نا، بھی، اب یہاں پہ دیکھیں با حرف ہے جو کہ ہا ضمیر سے پہلے ہے اور اس کے اوپر کسرہ ہے، تو لہذا ہم نے ہا ضمیر کے اوپر کسرہ پڑھا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، الیہ، یہاں پر اس سے پہلے یا ہے اور یا ساکن ہے، تو لہذا ہا ضمیر جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کسرہ پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بھی ہے، الیہ ہے، یا پھر لدیہ ہے، مختلف مثالیں آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن 4 کلمات ایسے ہیں جن کا استثناء ہے۔ اب وہ 4 کلمات کون سے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ 2 جگہ پر مضموم ہوگی، یعنی اصول تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ اگر اس سے ماقبل مکسور ہو یا اس سے ماقبل یا ساکن ہو تو پھر ضمیر کے اوپر کسرہ پڑا جاتا ہے۔ لیکن 2 صورتوں کے اندر اس کا استثناء کیا گیا ہے، ضمہ ہونے کی صورت میں، اور 2 صورتوں کے اندر اس کا استثناء کیا گیا ہے ساکن ہونے کی صورت میں۔ پہلے مضموم والی جگہ دیکھ لیں، جیسے کہ ہے وما انسانی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ضمیر ہے ہا ضمیر، اس سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کسرہ آتا، لیکن یہاں پر ضمہ ہے، تو ایک اس کلمے کا استثناء ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سورہ فتح کے اندر آتا ہے علیہ اللہ، یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے تو ہا کے اوپر کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن ہا کے اوپر کسرہ نہیں ہے بلکہ ہا کے اوپر ضمہ ہے، تو 2 جگہ پر یہاں پر آ رہا ہے ضمہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہاں پہ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو مضموم ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ضمیر کا جو اصل اعراب ہے وہ اصل اعراب ضمہ ہے، جو اس کے اوپر وہ کسرہ آتا ہے وہ اصل اعراب نہیں ہے، تو لہذا یہ چونکہ اصل اعراب کے مطابق ہے اس لیے ان دونوں جگہ پر یہاں پر مضموم پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 2 لفظ میں ساکن ہوگی، یعنی 2 لفظوں کے اندر ماقبل مکسور ہونے کے باوجود جو ضمیر ہے اس کے اوپر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ کون کون سے 2 لفظ ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے ارجیح اور دوسرا ہے فالقی۔ اب یہ جو ارجیح ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں، یہ اصل میں تھا ارجیح، اور یہ جو فالقی ہے یہ اصل میں تھا فالقی۔ یہ اس طریقے سے دونوں کے آخر میں یا ساکن تھی۔ پھر جیسا کہ آپ نے صرف کا قاعدہ اور اصول پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ امر بناتے ہیں اور آخر کے اندر حرف علت ہو تو اس حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو لہذا ہم نے ان دونوں جگہ میں چونکہ یہ امر کے صیغے ہیں حرف علت کو ہم نے حذف کر دیا، تو یا بھی یہاں سے حذف ہوگی اور یہاں پر سے بھی یا حذف ہوگی، تو ادھر پیچھے آخری حرف جیم بچا اور یہاں پر آخری حرف کاف بچا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے بعد ہا کا اضافہ کر دیا،
اور ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ ارجح پڑھا، اور دوسرا ہم نے یہاں پر بھی ہا کا اضافہ پڑھ دیا تو یہاں پہ پڑھ گیا فالقہ، تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پر یا ساکن ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہا ساکن ہے اور یہاں پر بھی یا ساکن ہے، تو یا ساکن جو حذف ہوئی ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے ہم اس کے آخر میں ہا ساکن لے آئے ہیں تاکہ دلالت ہو جائے کہ یہاں پر یا حذف ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں مثالوں کے اندر ارجح اور فالقہ پڑھا جائے گا، ہا کو ساکن پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جب ہائے ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو نہ یا ساکنہ ہو تو مضموم ہوگی۔ دیکھیں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اگر اس سے ماقبل والے حرف پر کسرہ ہے یا اس سے ماقبل والا جو حرف ہے وہ یا ساکن ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے ہا کے اوپر کسرہ پڑھنا ہے۔ 4 مثالوں کا استثناء ہے، وہ ساری بات پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں کوئی صورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس سے پہلے والا حرف وہ اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ یا ساکن بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو آپ نے ضمیر کے اوپر اعراب پڑھنا ہے وہ آپ نے ضمیر کے اوپر ضمہ پڑھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ضمیر کا اصل اعراب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، اصل اعراب اس کا ضمہ ہی ہے، لہذا ان دونوں صورتوں کے استثناء جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان سب کے اندر آپ نے یہاں پر ضمہ پڑھنا ہے۔ مثالیں اس کی دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب ہائے ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو وہ جو ضمیر ہے وہ مضموم ہوگی، جیسے لہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضمیر ہے، اس سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ ہی یا ساکن ہے، تو ہم نے ضمہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے ضمہ پڑھا ہے کیونکہ ماقبل لام پر نہ کسرہ ہے اور نہ ہی یہاں پر یا ساکن ہے، یہاں پر نون ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے، لہذا اس پر بھی ہم ضمہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اسی لیے ہم ضمہ پڑھیں گے کہ ماقبل الف ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی چونکہ ماقبل واو ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر بھی ضمیر کے اوپر ضمہ پڑھیں گے۔ مگر وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ میں مکسور ہوگی۔ ایک صورت کا یہاں پر بھی استثناء ہے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے گزشتہ جو قاعدہ تھا اس کے اندر 4 صورتوں کا استثناء کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا استثناء کیوں کیا گیا ہے، تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے وَيَتَّقْهِ، یہ اصل میں یہ تھا وَيَتَّقِيهِ، اصل یہ تھا، پھر یا کو حذف کر دیا گیا، وہ ایک اس کے اوپر قاعدہ جاری ہوا ہے، چونکہ وہ نحوی قاعدہ ہے لہذا یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے یا ساکن تھا اصل کے اندر، وہ بات الگ بات ہے کہ اس کو بعد میں حذف کر دیا گیا، تو یا ساکن محذوفہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے اوپر پہلے پڑھا ہے کہ اگر ماقبل یا ساکن ہو تو ضمیر کے اوپر کسرہ پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس صورت کے اندر بھی ہا ضمیر کے اوپر کسرہ پڑھیں گے۔ یہ فرمایا کہ مگر وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ میں مکسور ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد متحرک ہو تو ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اب یہ اشباع کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے اشباع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ ضمیر ہے آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ اگر آپ اس میں ضمہ پڑھ رہے ہیں تو واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس میں کسرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ اس میں یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ یہ فرما رہے ہیں یعنی اگر ضمیر پر ضمہ ہو تو اس کے ماں بعد واو ساکن زائد ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیں ذرا، وَرَسُولُهُ أَحَقٌ۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے وَرَسُولُهُ أَحَقٌ، یہ جو ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرف متحرک ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ بھی حرف متحرک ہے، تو لہذا ہم اس ضمیر میں اشباع کریں گے، اور ضمہ ہے تو آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ واو مدہ کی صورت پیدا ہو جائے، وَرَسُولُهُ أَحَقٌ، اسی طریقے سے۔ اور اگر کسرہ ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے کھینچ کے پڑھیں گے کہ ماں بعد یا ساکنہ زائدہ ہوگی، کیونکہ جب مدہ کیا جاتا ہے، جب واو مدہ کرتے ہیں، جب اس کو ضمہ کو آپ لمبا کریں گے تو واو مدہ کی صورت بن جائے گی، جب آپ کسرہ کو لمبا کریں گے تو وہ یا مدہ کی صورت بن جائے گی۔ اسی کو حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، تو آواز ایسے آئے گی گویا کہ اس کے بعد آگے یا ساکنہ زائدہ ہے، جیسے مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے اس سے پہلے با یہ بھی متحرک ہے اور اس کے بعد جو آگے واو ہے یہ بھی متحرک ہے، تو لہذا یہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کو آپ اتنا لمبا کریں کہ یا ساکنہ کی آواز پیدا ہو جائے گی، یا مدہ کی آواز پیدا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد حقیقت کے اندر یا آ جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر لمبا کیوں کیا جائے گا، یعنی ضمہ کو لمبا کر کے واو مدہ کیوں بنا دیا جائے گا، کسرہ کو لمبا کر کے یا مدہ کیوں بنا دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لمبا کیا جائے گا، اشباع کیا جائے گا، صلے کے ساتھ بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ صلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر آپ صلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اشباع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو جو ہا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہا کو آپ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ آپ صلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مگر ایک جگہ پر اشباع نہیں ہوگا، وہ کون سی جگہ؟ وہ یہ والی جگہ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ۔ اس میں جو ہے نا یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے، یرزقُ لکم ایسے نہیں پڑھیں گے، وگرنہ دیکھا جائے تو یہاں پہ قاعدے کا اصول پورے پائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ضمیر ہے، اس سے پہلے بھی حرف متحرک ہے اور اس کے بعد بھی حرف متحرک ہے،
لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جو ضمہ ہے وہ غیر موصولہ پڑھا جائے گا۔ غیر موصولہ کا کیا مطلب ہے؟ صلہ کے بغیر پڑھا جائے گا، صلہ کے بغیر مطلب اشباع کے بغیر، لمبا کیے بغیر پڑھا جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے یرزہ لکم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یرزہ کو آپ نے ہو ضمیر کو لمبا کیوں کرنا ہے؟ تو دیکھیں اصل کے اندر تھا یرزہ، تو یہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ متحرک نہیں ہے بلکہ الف ساکن تھا، بعد میں اس الف کو گرا دیا گیا تو پھر پیچھے بچا یرزہ لکم، اس وجہ سے اس کو یہاں پہ لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ فرمایا کہ اور اگر ماقبل یا مابعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا۔ دیکھیں اشباع کی صورت آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ جو ہا ضمیر ہے اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہے، یا اس سے ماقبل والا حرف ساکن نہیں بلکہ اس کے مابعد والا حرف ساکن ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو آپ نے ہا ضمیر ہے اس ضمیر کو اندر آپ نے اشباع یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ ضمہ کی صورت میں آپ اس کو واو مدہ نہیں پڑھیں گے، کسرہ کی صورت میں آپ اس کو لمبا کر کے یا مدہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے کہ حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہے مِنْهُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ۔ اب یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے نون ساکن ہے، لہذا ہم اس کے اندر اشباع نہیں کریں گے، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں، میں نے کچھ لکھی ہیں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا قرآن مجید میں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اب یہ دیکھیں ہا ضمیر ہے اس سے پہلے تا ساکن ہے، لہذا جو ہا ضمیر ہے اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہاں پہ دیکھیں جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے والا حرف تو متحرک ہے لیکن اس کے مابعد لام ساکن ہے، لہذا ہم نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیں فَسَبِّحْهُ، اب یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے جو ہا ہے یہ ساکن ہے، لہذا ہم اس ضمیر کو بھی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ جو فیہ مہانہ جو سورہ فرقان میں ہے اس میں اشباع ہوگا۔ اچھا یہاں پہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو چونکہ یا ساکن ہے تو اس کو پھر لمبا کر کے کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس میں اشباع کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی قرات حفظ کے اندر ہے۔ دیکھیں اصول یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ والی قرات ہے کہ ما قبل اگر حرف ساکن ہے تو اشباع نہیں ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ایک قرات یہ بھی ہے کہ ما قبل اگر حرف ساکن ہو تو اشباع ہوتا ہے، اور یہ والی جو قرات ہے یہ ابن کثیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قرات ہے۔ تو جو ہماری قرات ہے قرات حفظ، اس جو حضرت تھے انہوں نے بھی اسی روایت کو جمع کرتے ہوئے یعنی جمع بین الروایتین جمع کرتے ہوئے یہ جو سورت کا سورہ فرقان کے اندر آتا ہے فیہ مہانہ، اس میں جو ابن کثیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ والی قرات ہے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر ما قبل اگرچہ حرف ساکن ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر اشباع کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہاں پر اشباع یعنی اس کو لمبا کر کے اس میں یا مدہ کی صورت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں فیہ مہانہ۔ تو یہ فرمایا کہ جو فیہ مہانہ ہے سورہ فرقان کے اندر اس کے اندر اشباع ہوگا۔ تو یہاں تک یہ جو ہماری 5ویں فصل تھی ضمیر کے بارے میں جتنی مباحث ہے وہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی 6ٹھی فصل کو شروع کریں گے۔